अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास को इस्लामी तालीम, इंग्लिश स्टडी के साथ इस्लामी तालीम हम कैसे दें। अक्सर पेरेंट्स को ये मुश्किल होती है कि हम अपने बच्चों को ना इस्लामी तालीम भी साथ देना चाहते हैं। मोस्टली स्कूल्स में ना इस्लामी तालीम साथ नहीं होती, ज़्यादा फोकस इंग्लिश तालीम पे होता है। अब बच्चे इसमें बेसिकली मतलब क्या होता है कि अब छोटा सा बच्चा जो है वो 3 साल का, उसको जो चीज़ सिखाई जाए वो सीख जाता है। तो हमने फ़ोकस करना है कि बच्चा मुसलमान है तो उसको हमें इस्लामी तालीम भी साथ साथ देनी है दुनियावी तालीम के साथ। इस्लामी तालीम का छोटे होते ही उनके दिल में पहचान मोहब्बत डाली जाए तो इन फ्यूचर वो फिर इस्लाम को साथ लेके चलता है, कुरान को साथ लेके जाता है। तो अब मैंने जो आज की वीडियो बनाई है पूरे एक एक्सपीरियंस के साथ, पूरा एक सर्च के बाद, एक 3 साल का बच्चा वो क्या 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 चीज़ पिक कर सकता है उसके लिहाज से मुकम्मल एक फ़र्स्ट टर्म का मैंने सिलेबस बनाया है, साथ इस्लामी तालीम और इंग्लिश तालीम, दुनियावी तालीम भी हम कैसे दें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि बच्चे को सबसे पहले ना एक वीक में अल्लाह ताला के जो नाम है वो लाजमी याद करवाया जाए। कितने? पहले पाँच नाम जो है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया जाए। नर्सरी और प्री नर्सरी दोनों बच्चों को अल्लाह के नाम याद करवाया जाए, उनको बार बार रिपीटेडली सुनाया जाए सारा दिन। और मदर्स जो हैं वो भी साथ साथ पढ़ें। बच्चे भी ज़्यादा इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं कि हमारी मदर भी पढ़ रही है। तो आप लोगों ने पहले बच्चों को अल्लाह ताला के नाम याद करवाने हैं, पहले 5। उसके बाद है हमने सवालात बच्चों को याद करवाने हैं। हम ये सवाल उर्दू में पूछते हैं, इस बार हमने अरबी में पूछने हैं ताकि उनके दिल में अरबी की, कुरान की मोहब्बत पैदा हो। तो सवाल पहला क्या है? मन रब्बू का, आपका रब कौन है? अल्लाह ताला। मा दीनू का, आपका दीन क्या है? इस्लाम। मन नबीयुक, आपके नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद बताना है कि अल्लाह ताला कौन है, ये भी अरबी में याद करवाएं। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह क्या है? तमाम जहानों का मालिक है। इसको उर्दू में भी साथ समझा दें, अरबी में भी समझाएं इनको। फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बच्चों को अच्छे तरीके से याद करवाएं। आप एक हफ्ता इसको अल्लाह ताला के नाम याद करने के लगाएं, साथ एक सवाल याद करवा दें कि अल्लाह ताला कौन है, मन रब्बू का। ठीक है, और ये चीज़ें आपने रोज़ की रेगुलर रखनी है। उसके बाद है हमने दुआएं याद करवानी है बच्चों को। पहली दुआ क्या है? इल्म की दुआ। इस पे पूरा एक हफ्ता लगाएं, इल्म की दुआ अच्छे से याद करवाएं। उसके बाद सोने से पहले की दुआ बच्चे को ये याद करवाएं, पिछली दुआ भी साथ साथ सुने। उसके बाद वॉशरूम से निकलने की दुआ है, छोटी सी दुआ है गुफराना का, वो बच्चों को लाजमी याद करवाएं। उसके बाद बिस्मिल्लाह आउज़ बिल्ला। तो बच्चे को जब भी काम स्टार्ट करने से पहले बच्चे को समझाना है, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। क्यों पढ़ने से? बरकत होती है, काम अच्छा हो जाता है। थोड़ी ऐसी बातें करें, इनको मोटिवेट करें। फिर आउज़ बिल्ला क्यों पढ़नी चाहिए? कि शैतान से भागता है। ये चीज़ें उनको बताएं, इस्लामिक पहलू उनको सिखाएं साथ साथ, ताकि बच्चा स्टार्ट से ही इस्लाम के साथ कनेक्टेड रहे। उसके बाद है पहला कलमा, उनको लाजमी याद करवाया जाए। ठीक है, उसके बाद है हदीस अरबी में। 3 हदीसें आप लोगों ने लाजमी याद करवानी है। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में वो हदीसें जो है मैं शेयर कर दूंगी, जो आप लोगों ने हदीस याद करवानी है। मज़ीद आप लोगों ने हदीस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद है खाने के आदाब, सुन्नत के लिहाज से। बच्चों को खाने के आदाब सिखाने आप लोगों ने सुन्नत के लिहाज से, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे, उन्होंने क्या तरीका बताया है, वो एक अच्छे तरीके से आप लोगों ने उनको बताना है, सिखाना है। खाने खाने से पहले हाथ धोना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, खाना जब ख़त्म हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। दुआ भूल जाए अगर बिस्मिल्लाह तो वो कौन सी दुआ है वो भी इनको पढ़ाया जाए, सिखाई जाए। फिर पानी के आदाब और सुन्नत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुनते बताई हैं पानी के आदाब के, वो कंप्लीट उनको बताया जाए। और ये बताएं उनको कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत बताई है कि पानी को किस तरीके से पीना है। हर चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल के साथ कनेक्ट रिलेट करें। सबसे ज़्यादा चीज़ों को सिखाएं। ये हम खाना खा रहे हैं, हमें किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया है। हर चीज़ को अल्लाह के ताला के साथ आप लोगों को उसको जोड़ना होगा, एक एक चीज़ को। उसके बाद है ग्लास में
کلاس میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا ضروری ہے. یعنی بچے کو یہ سکھائیں کہ جب آپ کلاس میں بھی انٹر ہوں، گھر میں داخل ہوں، جہاں پہ کوئی گیسٹ بھی آئیں تو ہم نے کیا کہنا ہے السلام علیکم. اور اس کے بعد اگر کوئی سلام آپ کو کرے تو وعلیکم السلام. یہ بچے چھوٹے پری نرسری کو سکھانا ہے، نرسری کلاس کے بچوں کو بھی. اور گھر سے جب جاتے ہیں یا اسکول سے چھٹی ہوتی ہے ہم اس کا کیا کہیں اللہ حافظ یا فی امان اللہ. نیکسٹ جو چیز آتی ہے کہ جب ہم اوپر چڑھتے ہیں، سیڑھیوں پہ اوپر چڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا ہے اللہ اکبر. نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بچے کو آپ لوگ خود بھی پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی زیادہ چیزوں کو سیکھتا ہے، فالو کرتا ہے سب سے زیادہ. اور اس کے بعد ہے جمعہ. اب جمعہ آ جائے تو جمعہ کی ہمیں سنتے بچوں کو لازمی کر کے دکھائیں اور انہیں یاد کروائیں کہ جمعے کی سنتے کون سی ہیں. جب جمعہ آئے تو ان سے ضرور پوچھیں جمعے کی سنتے سنائیں کون کون سی، اور آپ نے اس کو فالو اپ کیا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد جب بھی آپ بچوں کو ملیں سلام دعا کریں، اس کے بعد ان کو کہیں کیف حالکی. لڑکیوں کے لیے کیف حالکی اور لڑکوں کے لیے کیف حالکا. یہ ان کو ایک طریقے سے سکھائیں. جتنا میں نے اب تک سلیبس بتایا ہے یہاں تک اسلامک، اس کو آپ لوگوں نے روز ریگولر رکھنا ہے. انشاءاللہ میں ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں. مائنڈ بھی آتا ہے کہ بچہ تو بہت چھوٹا ہے اور یہ کیسے یاد کر لے گا، لیکن یہ بچے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتے بتائیں گے پانی کے آداب کے، وہ کمپلیٹ ان کو بتایا جائے. اور یہ بتایا ان کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتائی ہے کہ پانی کو کس طریقے سے پینا ہے. ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ریلیٹ کریں. سب سے زیادہ چیزوں کو سکھائیں. یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کو جوڑنا ہوگا، ایک ایک چیز کو. اس کے بعد ہے کلاس میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا ضروری ہے. یعنی بچے کو یہ سکھائیں کہ جب آپ کلاس میں بھی انٹر ہوں، گھر میں داخل ہوں، جہاں پہ کوئی گیسٹ بھی آئیں تو ہم نے کیا کہنا ہے السلام علیکم. اور اس کے بعد اگر کوئی سلام آپ کو کرے تو وعلیکم السلام. یہ بچے چھوٹے پری نرسری کو سکھانا ہے، نرسری کلاس کے بچوں کو بھی. اور گھر سے جب جاتے ہیں یا اسکول سے چھٹی ہوتی ہے ہم اس کا کیا کہیں اللہ حافظ یا فی امان اللہ. نیکسٹ جو چیز آتی ہے کہ جب ہم اوپر چڑھتے ہیں، سیڑھیوں پہ اوپر چڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا ہے اللہ اکبر. نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بچے کو آپ لوگ خود بھی پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی زیادہ چیزوں کو سیکھتا ہے، فالو کرتا ہے سب سے زیادہ. اور اس کے بعد ہے جمعہ. اب جمعہ آ جائے تو جمعہ کی ہمیں سنتے بچوں کو لازمی کر کے دکھائیں اور انہیں یاد کروائیں کہ جمعے کی سنتے کون سی ہیں. جب جمعہ آئے تو ان سے ضرور پوچھیں جمعے کی سنتے سنائیں کون کون سی، اور آپ نے اس کو فالو اپ کیا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد جب بھی آپ بچوں کو ملیں سلام دعا کریں، اس کے بعد ان کو کہیں کیف حالکی. لڑکیوں کے لیے کیف حالکی اور لڑکوں کے لیے کیف حالکا. یہ ان کو ایک طریقے سے سکھائیں. جتنا میں نے اب تک سلیبس بتایا ہے یہاں تک اسلامک، اس کو آپ لوگوں نے روز ریگولر رکھنا ہے. انشاءاللہ میں ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں. مائنڈ بھی آتا ہے کہ بچہ تو بہت چھوٹا ہے اور یہ کیسے یاد کر لے گا، لیکن یہ بچے کر لیتے ہیں. ریگولر ایک چیز رکھی جائے تو یہ بچہ ضرور سیکھ جاتا ہے. اس کے بعد دنیاوی تعلیم کی طرف آ جاتے ہیں. ہم نے انگلش میں کیا لیا ہے بچوں کو ٹریس دا الفابیٹ اے ٹو سی. ہم نے انگلش کا کورس جو ہے نا بچے کا پری نرسری کا سلیبس فرسٹ ٹرم کا صرف اے ٹو سی تک کروانا ہے. چھوٹے سے بچوں کے اے ٹو سی تک ہی ہم نے اچھے سے ان کو پہچان اس کی کروانی ہے. ٹریس دا الفابیٹ اے ٹو سی. نیکسٹ فائنڈ اینڈ کلر دا لیٹر اے ٹو سی. میچ دا سیم لیٹرس. ٹھیک ہے، پھر ٹریس دا لائنس. اور اس کے بعد ریڈنگ بک، بچوں کو ریڈنگ بک بہت زیادہ کروائی جائے. پھر جولی فونک ایکشن. جولی فونک ایکشن سے ان کو اے ٹو سی تک اچھے سے ان کو آنا چاہیے. اے سے آ اس طرح سے کر کے، سی سے کھا کھا کھا، بی سے با با، ایسے با. بہت سی ویڈیوز مل جاتی ہیں آپ لوگوں کو، آپ اس کو دیکھیں، بچوں کو فونک ایکشن سے کروائیں. نیکسٹ ہے ہمارے جو اردو کا سلیبس. اردو میں ہم نے بچوں کو جو پری نرسری کے بچے ہیں ان کو ہمیں الف سے پ تک کروانا ہے. الف سے پ تک. اب اس کو فل ڈور سے لے کر ون ڈور تک لے کے آئیں. فرسٹ سیمسٹر کا یہ سلیبس ہے. ابھی جتنا بھی بتا رہی ہوں یہ الف سے فل ڈور سے لے کر ون ڈور تک لے کر آئیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بچے پک کر لیں گے. اور ان کو پوئم کے ساتھ آپ نے پڑھانا ہے. تصویر کا پہلا حروف لکھیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نقطوں کو ملا کر حروف بنائیں.
ایک جیسے حروف کو آپس میں ملائیں، دیے گئے حروف کے گرد دائرہ لگائیں۔ اس کے بعد ہے ریڈنگ بک، بچوں کو ریڈنگ بک بہت اچھی سے کروائی جائے، ان کو پہچان کروایا جائے، الف سے کیا بنتا ہے انار، الف مدہ سے آم، اور اس کے حروف کو ان کے اشکال سے ملائیں۔ اس کے بعد ہے اردو کی پوئم، میں نے پہلے بھی بتایا، اردو کی پوئم جو ہے نا ان کو اچھی سے بتائی جائے، جیسے الف الف مد آ بے بے تے، تے سے جیم جے ہے خے۔ اس طریقے سے پوئم آپ خود بھی یاد کریں اور بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ پڑھائیں، خود بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں، بہت انجوائے کریں گے بچوں کو، اورلی اس طریقے سے یاد ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی فروٹ ہے، سب سے پہلی جو چیز آپ نے کنیکٹ کرنی ہے اللہ سے، اے فار اللہ، الف سے اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو چیزیں آپ لوگوں نے ضرور کنیکٹ کرنی ہے، بے سے بسم اللہ، پہلے اللہ سے جوڑنا ہے، بتانا ہے الف سے یہ اللہ ہے، پھر الف اے سے اللہ ہے، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم کو بتانا ہے کہ اے فار ایپل، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہم نے بتایا ہے میتھس کا دا ٹریسنگ ٹیبل 1 to 3، count and join the number, circle the smallest object, trace the lines, reading book۔ اب یہ پری نرسری کا ہے، میتھس کا 1 سے 3 تک آپ لوگوں نے کروانا ہے۔ 1 سے 3 تک ان کو کیا ہے، یہ ان کو اچھی سی ان کو ٹریسنگ، فل ٹریسنگ سے لے کر، فل ڈاٹ سے لے کر 1 ڈاٹ تک کروانا ہے۔ جو ڈاٹس ہیں نا ان کو گیمنگ شکل میں آپ نے کروانا ہے، کہ ڈاٹس لگا کے دینا ہے، یہاں سے یہاں یہاں ملاؤ، یہاں سے یوں ملاؤ، گیمنگ ان کو کر کے نا، تب یہ بچے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ یہ سلیبس ہو گیا ہے کمپلیٹ ہمارا فرسٹ ٹرم کا، اسلامی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی، ان دونوں کو مکس کر کے ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ انشاءاللہ یہ پری نرسری نرسری کے جو بچے ہیں انشاءاللہ اسلامی تعلیم کو پورا فالو کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں۔ ایکسپیرینس کے لحاظ سے یہ میں نے بتایا کہ بچے کی مائنڈ کے لحاظ سے یہ سلیبس تیار کیا گیا ہے۔ یہ والا سلیبس جو ہے یہ پری نرسری کا ہے، لیکن یہ جو اسلامک ہے یہ سارا کے سارا نرسری پری نرسری کے لیے۔ انشاءاللہ بچے اس چیز کو فالو کریں گے۔ مدرس جو ہے ان کو ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ صرف ایک اسکول کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ ساتھ پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ سرمایہ ہے پیرنٹس کا، تو اسکول اور مدر دونوں نے مل کے اس چیز کو چلانا ہے۔ اسکول سے جو بھی ملے اس کو آپ لوگوں نے پڑھانا ہے، پیرنٹس نے بھی، تب ایک اچھا بچہ گروم کرے گا، ایک اچھا بچہ بنے گا۔ تو آپ لوگوں نے اب جو بھی چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کو بچے کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے، چھوٹے ہوتے ہی بچے کو یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اس کے نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ ضرور ویٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اردو کے بارے میں ورک شیٹ ریڈی کر کے دکھاؤں گی، کہ آپ نے اس لحاظ سلیبس کے لحاظ سے جو ورک شیٹ ہے انشاءاللہ تیار کر کے آپ کو دکھائی جائے گی، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔